سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم محترم جاوید شاہ صاحب کے تایا جان کی نماز جنازہ میں شریک ہیں. آئے روز ہم جنازے پڑھتے ہیں لیکن آج کا جنازہ ایک الگ ہی نوعیت کا ہے. معزز سامعین ذی وقار، ہر انسان جب شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اسے اولاد عطا فرمائے، اور پھر اولاد میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ بیٹے عطا فرمائیں. تو معزز سامعین ذی وقار، آج بزرگ جو دنیا سے جا رہے ہیں ان کی اولاد نہیں ہے، اور یہ میسج دے کے جا رہے ہیں کہ لوگوں جو بیٹوں کی خواہش رکھتے ہو، جن کے ہاں اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے، اولاد کی خواہش ضرور رکھو، لیکن ان کی اچھی تربیت کر کے جانا. ہو سکتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ کہیں اللہ نے 4 کسی باپ کو بیٹے دیے، کسی کو 7 8 بیٹے ہیں، لیکن وہ دنیا میں انتہائی ذلیل اور رسوا ہو کر باپ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. ارے وہ باپ جو دنیا میں اتنے بیٹے رکھنے کے باوجود انتہائی ذلیل و رسوا ہو کے جا رہا ہو، اور ادھر ایک باپ جس کا کوئی بیٹا نہیں، بھتیجوں نے بیٹے بن کے یہ حق ادا کر دیا اور بتلا دیا کہ بیٹے بہت بڑی نعمت ہیں. لیکن اللہ سے اگر دعا مانگنی ہے تو یہ دعا مانگا کریں، مولا اگر اولاد دی ہے تو فرمانبردار دینا، نیک دینا، صالح دینا. معزز سامعین ذی وقار، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک بھتیجوں کی اپنے تایا جان کی خدمت کرنا قبول فرمائے، بزرگوں کی آخری منزل آسان فرمائے. کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں. قبلہ پروفیسر جمروز صاحب سے کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مفروضات عالیہ سے الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. ایسے عظیم شعور نے جاوید شاہ صاحب اور ان کے برادران کے بارے میں خوبصورت دعائی دی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان عزیزوں بھائیوں کی اس ریاضت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماتے ہوئے ان کی دنیا بھی بہتر کرے اور اس خدمت کا صلہ عقبہ میں بھی ان کو بہترین عطا فرمائے. حضرات محترم، یہ ماہ معراج کا مہینہ بھی ہے. اس مناسبت سے نبی پاک علیہ السلام کا جو اپنا ہے اس میں چند جو مشاہدات انہوں نے فرمائے وہ اس حوالے سے میں آپ کو بہت دعا کرتا ہوں تاکہ ہمیں اور جن اچھے واقعات کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام ہوئے
تیار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ مجھے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ نصیب لوگ ہیں جو صدقہ جاریہ کماتے ہیں۔ مسجد بنا دی کسی نے، مدرسہ بنا دیا، راستے کی سہولت اللہ کی عوام کو فراہم کی، پانی کی سہولت اللہ کی مخلوق کو عطا کی، اور وہ کام کہ جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور حضرات محترم، جانے والے کے جانے کے بعد بھی جب تک اس کا وہ پروجیکٹ قائم دائم جاری و ساری رہتا ہے، اس کے کھاتے میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں، اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے آگے حضور نے مشاہدہ فرمایا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ اونٹوں کی طرح ان کے ہونٹ ہیں اور آگ پتھروں کی صورت میں آگ کے انگارے ان کے منہ میں داخل کیے جاتے ہیں اور شرمگاہ سے وہ انگارے نیچے اتر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منہ سے وہ اپنے منہ کے سپرد کیے جاتے ہیں اور شرمگاہ سے ان کا اخراج ہو جاتا ہے۔ آگ کے ان انگاروں نے جسم کے اندر کیا چھوڑا ہوگا؟ آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کون سے لوگ مجھے دکھائے گئے ہیں؟ تو گزارش کی حضور جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں قیامت تک اس عذاب میں یہ مبتلا رہیں گے۔ حضرات محترم، آگے ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جاتا ہے اور پھر وہ سر برابر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون مجھے لوگ دکھائے گئے؟ یا رسول اللہ جو نماز میں جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں اور غفلت کا سبب بننے والا سر قیامت تک اس عذاب میں ان کو مبتلا رکھا جائے گا۔ آگے حضور علیہ السلام نے دیکھا انتہائی حسین دوشیزہ وہ زیورات زیب تن کیے ہوئے اس نے، اور نبی پاک علیہ السلام کو آواز دیتی ہے، اس کی آواز پر توجہ مبذول کیے بغیر نبی علیہ السلام آگے گزر جاتے ہیں۔ آگے جھریوں والی مکروہ صورت والی بڑھیا نبی پاک علیہ السلام کو آواز دیتی ہے، آپ اس کی آواز پر بھی توجہ مبذول کیے بغیر آگے گزر جاتے ہیں۔ جبریل نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ حسین دوشیزہ کون تھی؟ یہ جھریوں والی بڑھیا کون تھی؟ گزارش کی یا رسول اللہ یہ جو حسین شکل والی یہ دنیا کی نقلی صورت ہے، جس صورت میں دنیا کے لوگوں کو اپنے دام میں پھنسا کے ان کی تباہی اور ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ اور یا رسول اللہ یہ جھریوں والی بڑھیا یہ دنیا کی اصلی صورت تھی، اگر کوئی یہ صورت دیکھ لے تو کوئی دنیا کے ساتھ پیار ہی نہ کرے۔ حضرات محترم، اس قسم کے بے شمار مشاہدات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور یہاں میں اور بے شمار مشاہدات ہیں لیکن وقت متعمل نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کا کوئی اعتبار بھروسہ نہیں، قبول ہیں یا مردود ہیں۔ زکوٰۃ، صدقات اور دیگر جو عبادات ہم کرتے ہیں، گارنٹی نہیں کون سی قبول ہے کون سی مردود ہے۔ لیکن آؤ میں گزارش کروں، لاجپال نبی، مہربان نبی، رحمت للعالمین نبی، نبیوں کا امام نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، یہ ہر صورت میں اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنی دعاؤں کی ابتدا نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں درود پاک سے کرتے ہیں، اور اپنی دعاؤں کا اختتام بھی درود پاک سے کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود نبی پاک علیہ السلام رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر
نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. پھر انہوں نے اپنی ذات کے لیے دعا مانگی. حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود جس بہترین انداز سے آپ نے استغاثہ کیا اب سل توتا اب رب سے مانگو جو مانگو گے رب آپ کو عطا کرے گا. حضرات محترم آج اتباع رسول اشد ترین ضرورت ہے. جس طریقے سے جناب نبی پاک کے سیابی رنگ متغیر ہے اور آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پوچھا میرے غلام تیری یہ کیفیت کیوں بن گئی؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ دنیا میں جب آپ کی طرف بے قرار کرتی ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار کر لیتے ہیں. حضور اس خیال نے میری یہ کیفیت کر دی کل قیامت کا دن ہوگا آپ اپنی شانوں کے مطابق بلند سے بلند مقام پر فائز ہوں گے. یا رسول اللہ جب آپ کی دید کی طرف پیدا ہو گئی تو اس کی تذکیر کیسے ہو سکے گی؟ اللہ کا قرآن نازل ہوا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہوگا قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ وہ صدیقین کے ساتھ وہ شہداء کے ساتھ وہ صالحین کے ساتھ ہوگا. اللہ اتباع رسول میں شب و روز گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. چرپائی تھوڑی جگہ کرو. بس 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 تمامی احباب نیت کر لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الجهنم وقنا عذاب الميزان. پاک پروردگار عالم تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ نماز جنازہ ادا کیا. اللہ کریم ہمارے اس عمل کو قبول فرما. فاتحہ اخلاص شریف درود پاک کا پڑھنا تیری رضامندی اور خوشنودی مقصود ہے. اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرما. آپ کی جناب سے ملنے والا اجر و ثواب وہ ہدیتاً تحفہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل اور تصدق سے جناب حضرت آدم علیہ نبی کی الصلاۃ والسلام سے لے کر آج کے دن تک جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. بار الہ سب کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما. بالخصوص ان بزرگوں کی روح کو اصال ثواب پیش کرتے ہیں. بتقاضۂ بشریت جو بھی خطائیں سرزاد ہوئیں ان کی معافی عطا فرما. نماز جنازہ کی عظمتوں کا صدقہ ان کی کامل بخشش فرما. آنے والی منازل آسان فرما. اللہ کریم سوالات اور جوابات میں آسانیاں پیدا فرما. قبر کے امتحان میں کامیابیاں عطا فرما. اللہ کریم وہ قبر ان کے لیے راحت اور سکون والی فرما. بتیجوں نے جو خدمت کی اللہ اس پر انہیں بہترین اجر عطا فرما. بار الہ جتنے بھی دور و نزدیک سے احباب تشریف لائے قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما. کریمہ کرم فرماتے ہوئے رحمت کی بارش عطا فرما. ہم گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں اللہ یہ اعلان کرتے ہیں مانتے ہیں لیکن تو کریم رب ہے رحیم ہے. تیرا ہی یہ وعدہ اور اعلان ہے جب
گناہگار سے گناہگار مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارتا ہے، پھر میں اپنی شان کے مطابق اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اللہ تجھے ان صفات کا واسطہ رحمت کی بارش عطا آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ لا الہ الا اللہ لا الہ بابا ٹھیک ہو نا؟ فرسٹ کلاس بالکل ٹھیک۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم لالا ٹھیک؟ السلام